بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی سے آج کی اس مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. دیکھیے، اللہ تعالی کی اس کائنات میں قدرت کاملہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں. ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ اگر ان میں غور کیا جائے تو ان نشانیوں سے ذات باری تعالی کے وجود برحق کا پتہ چلتا ہے. وہ نشانیاں دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات کو، اس عالم کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے. اور ایسی نشانیاں ہیں جو یہ بھی بتلاتی ہیں کہ اس عالم کا چلانے والا بڑا ہی زبردست ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے. صحیح معنی میں وہی مالک الملک ہے اور احکم الحاکمین ہے. اس واسطے کہ وہ نشانیاں ایسی نشانیاں ہیں کہ وہ چیزیں کر دینا یا اس نظام کو چلانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی قدرت کاملہ سے سب کچھ چل رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی بار بار اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں. کبھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو آسمان و زمین اللہ نے کیسا بنایا ہے. واقعتاً اگر غور کرے غور کرنے والا، اور قرآن مجید میں اللہ نے غور کی دعوت دی ہے اور غور کرنے کو پسند فرمایا ہے. تدبر اور تفکر کرنے والوں کو پسند کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی خلقت میں غور کرتے ہیں، آسمانوں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، زمین کے بنانے میں غور کرتے ہیں، نظام عالم کے چلنے میں غور کرتے ہیں، اور پھر بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ آپ نے ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، یہ بیکار نہیں پیدا کیا. تو کبھی اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، دیکھو کیسے سمندر بہ رہے ہیں، کس قوت کے ساتھ زمین پر یہ سمندر بہ رہے ہیں، دریا بہ رہے ہیں، پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھے ہیں، آسمانوں کو اللہ نے کیسے وجود عطا فرمایا ہے، کتنے بلند، کیسے عالی شان. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غور کر کے دیکھو، کبھی اس کے اندر کوئی نقص نظر آتا ہے، خرابی نظر آئے، کہیں سے اطلاع آئے ہمارے علاقے کا آسمان پرانا ہو گیا، کبھی خبر آئی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہے ہیں غور کرو اور دیکھو
کہ کیا اللہ کی اس تخلیق میں کوئی نقص ہے؟ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے اور مقامات پر دعوت دی ہے. ہل تری من فطور، کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ کوئی نقص یا عیب نظر آتا ہے؟ کوئی خستگی نظر آتی ہے؟ ڈیمیج نظر آتا ہے کہیں سے؟ کہیں سے بھی نظر نہیں آتا. وہی جو صدیوں سے جیسا آسمان ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے جیسا آسمان ہے، ویسے ہی چلا آ رہا ہے. یہ فرق بتاتا ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ گھر، یہ چھت، یہ دیوار، اور وہ رب العالمین کا بنایا ہوا آسمان ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ ختم فرمائیں گے تو ختم ہوگا، وگرنہ انسان اس کی ایکسپائری طے نہیں کر سکتے. ہماری ہر چیز کی ایکسپائری ہے. ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، ہمارے گھر ہوں، چھتیں ہوں، دیواریں ہوں، ہمارے ہاتھ کا بنا ہوا مٹیریل ہو، ہمارا لباس ہو، طعام ہو. پتہ چلا کہ جو چیز اللہ تعالی نے اپنی جانب منسوب کی ہے وہ اللہ ہی بنا سکتے تھے، اللہ ہی بنا سکتے تھے. تو اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو اس میں اور سچے خدا میں یہ بھی فرق ہے کہ اس کا ہر فعل انسانوں جیسا، عاجزوں جیسا ہے. یہ ایسا آسمان نہیں بنا سکتا، یہ ایسی زمین نہیں بچھا سکتا، اتنا وسیع و عریض کائنات کا نظام یہ نہیں بنا سکتا. ارے یہ انسان تو بیچارہ ایسا ہے، اپنے آپ کو چلا لے تو بڑی بات ہے. اپنے آپ کو بیماریوں سے نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو نقائص سے نہیں بچا سکتا، نقصانات سے نہیں بچا سکتا، حوادث سے نہیں بچا سکتا، اور چلا ہے خدائی کا دعویٰ کرنے. زیب دیتا ہے، کوئی برابری نہیں ہے. تو اللہ کی قدرت جہاں دلالت کرتی ہے، اللہ کی مخلوقات اس نظام میں جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، جہاں وہ دلالت کرتا ہے کہ بنانے والا بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ تمہارے بس کی بات بھی نہیں ہے، تم بنا بھی نہیں سکتے. سورج کون نکال سکتا ہے روز مشرق سے؟ کون مغرب میں غروب کر سکتا ہے؟ کون بارشیں برسا سکتا ہے؟ کون اس شان کے ساتھ نظام عالم کو چلا سکتا ہے؟ رات ہو جائے تو اللہ فرما رہے دن کون لا سکتا ہے؟ دن ہو تو رات کے اندھیرے سے کون بدل سکتا ہے؟ کسی کے بس میں بات، کسی کے بس میں نہیں. ناروے کے بعض علاقوں میں بہت طویل عرصے تک دن ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اب یہ رات و دن کی تمیز سے یہ زون نکل گیا. دن ہے تو دن ہے، رات میں بھی روشنی ہے، دن میں بھی روشنی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے یہ بھی. کہتے ہیں اسے کس ٹائم زون میں شامل کریں ہم؟ اور اسی طریقے سے انسان اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی اسی دن میں، مسلسل چلنے والے دن میں جو مہینوں پر محیط ہوتا ہے، قرآن کا دعویٰ کیسا سچا ہے، دن اگر رک جائے تو کوئی رات نہیں لا سکتا، اور رات اگر طویل ہو جائے تو اسے کوئی دن سے، روشن دن سے تبدیل نہیں کر سکتا. کس کے بس کی بات ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو قرآن مجید میں دعوت دی جاتی ہے مشاہدے کی، تفکر کی، غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے. دیکھو ذرا غور کرو، کیسا آسمان اللہ نے بنایا ہے، کیسی زمین بنائی ہے، زمین کے اندر کیا کیا اللہ نے رکھا ہے. اور ذرا غور کرو رات و دن کا نظام کیسا ہے. یہ رات کا آنا پھر چلے جانا، اچھا پھر صرف رات اور دن کی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ بھی ہے کہ کبھی رات بڑی ہے، کبھی دن بڑا ہے، کبھی دونوں برابر ہے. ایسے ہی ہے نا، کبھی دونوں برابر ہے. کتنے تسلسل کے ساتھ یہ نظام بغیر کسی تعطل کے چل رہا ہے. سال کے 365 دن ہے، اسلامی اعتبار سے 300، قمری اعتبار سے 360 دن ہے. ہر دن اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور ہر رات اپنا ٹائم بدلتی ہے. یہ آہستہ 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 وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو مشرق ہے، یعنی جائے شروق ہے، سورج نکلنے کی جگہ، اس کا بھی ایک پوائنٹ نہیں ہے.
بلکہ اس کے بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں. آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا رے سردی میں تو اس طرف سے سورج نکلتا تھا، ابھی چلتے چلتے اس طرف کیسے آ گیا. اس کے بھی بعض حضرات نے لکھا 360 پوائنٹ ہے، 360 جگہ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، خاص نظام ہے، کیسی حکمتوں پر مبنی نظام ہے. یہ تسلسل کے ساتھ نظام چل رہا ہے، کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، ٹائم آگے پیچھے نہیں ہوتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا سورج 15 منٹ لیٹ ہو گیا آج، کبھی سنا آپ نے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. سورہ یاسین میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. جہاں تک سائنس بہت دیر میں پہنچی ہے، قرآن نے وہ حقائق بہت پہلے بیان کیے. سائنس کو بہت دیر میں جا کر پتہ چلا کہ یہ نظام کس طرح چل رہا ہے، یہ سورج کس طرح سے مدار میں حرکت کرتا ہے، چاند کی منزلیں، یہ صدیوں بعد پتہ چلا ہے قرآن نازل ہونے کی. زمین حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں نا، ایک زمانہ تھا سائنسدانوں اور فلاسفہ کا، شروع کا زمانہ، وہ سمجھتے تھے زمین تھالی کی طرح سیدھی ہے، تھالی کی طرح سیدھی ہے. بعض فلاسفر کا خیال تھا، پرانی کتابیں پڑھیں تو ہنسی آتی ہے، ان کا خیال تھا اگر کوئی انسان کناروں کی طرف چلا گیا تو خلا میں گر جائے گا. یہ وہ زمانہ بھی تھا. لیکن بہت پہلے ذات باری تعالی نے، چونکہ کلام اس کا ہے لہذا وہ حقیقت کو پہلے سے جانتا ہے، بنایا اسی نے. بہت پہلے سورہ یاسین میں بتا دیا گیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور چاند کے بارے میں فرمایا گیا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کی. بہت مدتوں کے بعد، صدیوں کے بعد سائنس کو پتہ چلا 28 منزلیں ہیں، 28 منزلیں اس کی. اور سورج کا ایک مستقر ہے، ایک خاص دائرہ ہے جس کے اندر یہ حرکت کر رہا ہے. یہ نظام کیسے اتنی پختگی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کیوں آگے پیچھے نہیں ہوتا؟ آگے پیچھے ہو جانا چاہیے، ہماری تو ہر چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہے، یہ کیوں نہیں آگے پیچھے ہوتا؟ بڑا خوب جواب دیا ذالک تقدیر العزیز العلیم، بڑی زبردست علم رکھنے والی ذات کا بنایا ہوا نظام ہے. ایسے کیسے آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟ کیسے اس میں فرق آ سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. انسانوں کو پیدا کرنا یہ نشانی ہے، رات کو دن سے اور دن کو رات سے نکال لینا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. موسموں کا بدل جانا، کب کس طریقے سے ایک موسم سے دوسرے موسم تک کا ہم سفر کر لیتے ہیں. کب آپ پتلے کپڑے پہنتے پہنتے اور اے سی میں رہتے رہتے کبھی اے سیوں پر کور چڑھ جاتے ہیں، محسوس بھی نہیں ہوتا. اور پھر ایک وقت آئے گا یہ کور اتر جائیں گے، پھر انسان اسی لباس میں آ جائے گا، معلوم بھی نہیں ہوگا. طویل راتیں مختصر ہو جائیں گی اور مختصر دن انتہائی لمبے ہو جائیں گے. جون جولائی میں دن کہاں پہنچ جاتے ہیں، کتنے لمبے ہو جاتے ہیں. یہ ساری اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں. اس نظام کا اس شان کے ساتھ تسلسل سے چلنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی پر دلالت کرتا ہے، عظیم الشان قدرت پر دلالت کرتا ہے. تو خیر، رات کبھی طویل ہے کبھی مختصر ہے، اور کبھی ایسا موسم آتا ہے کہ رات و دن قریب قریب آ جاتے ہیں بالکل. پھر ایک موسم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، ایک خاص قسم کا ماحول اس میں بن جاتا ہے، خاص ٹمپریچر اس میں آ جاتا ہے، آب و ہوا خاص نوعیت کی ہو جاتی ہے، پھل خاص قسم کے ہو جاتے ہیں. وہ موسم گزرتا ہے، ٹمپریچر چینج ہو جاتا ہے، رات و دن کا جو ایک خاص قسم کا نظام ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. اب ایک چیز گھٹنے لگتی ہے، ایک چیز بڑھنے لگتی ہے، دوسرا موسم آ جاتا ہے، پھر تیسرا موسم آ جاتا ہے، چوتھا موسم آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوا نظام ہے، اور کس شان کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے. اب گرمی کا موسم چلا گیا، سردی کا موسم آغاز ہے، موسم سردی کا آ رہا ہے. یہ جو سردیوں کا زمانہ ہے، اس زمانے کو نیکیوں کا موسم بھی کہا گیا ہے، نیکیوں کا موسم بھی کہا گیا ہے. اس واسطے کہ گرمی میں مشقت بڑھ جاتی ہے، انسان کی دن میں اپنے کام نہیں کر پاتا، گرمی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے.
اور راتیں اس کی آرام کے لیے طویل نہیں رہتی، چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ رات میں ٹھیک سے آرام اس لیے نہیں کر پاتے کہ بھئی گرمی ہو رہی ہے اس لیے وہ آرام ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ لیکن سردی کا موسم تقریباً ہر طبقے کے لیے راحت والا موسم ہے، راحت والا موسم۔ بھئی گرمی میں آپ یوں سمجھ لیجیے سب ایئر کنڈیشن نہیں چلا سکتے، لیکن سردی کا سامان سستا بھی میسر ہے، مہنگا بھی میسر ہے۔ کوئی چاہے تو برانڈڈ کوٹ پہن لے اور کوئی چاہے تو جو برانڈڈ کا دوسرا بازار ہے وہاں سے لے آئے جا کر، دونوں کا کام ہو جائے گا نا۔ سستا کمبل اوڑھ لے، مہنگا کمبل اوڑھ لے، کام ہو جائے گا۔ گرمی دور کرنے کا سامان سب کے پاس نہیں۔ یہ موسم راحت والا سمجھا جاتا ہے، اس میں تکلیف کم ہے، آرام کا دورانیہ زیادہ ہے، راتیں طویل ہیں اس کے اندر، لمبی لمبی راتیں، بڑی بڑی راتیں۔ کب عشاء کی نماز کہاں پہنچ جاتی ہے؟ بعض مساجد کے اندر 7 بجے ہو جائے گی عشاء کی نماز، ملک کے بعض حصوں کے اندر 6:45 بجے ہو رہی ہے، بعض دور کے اور اوپر کے علاقوں میں 6:15 اور 6:30 پہ عشاء آ جاتی ہے۔ جنتری کا فرق ہے، ہر علاقے کا ٹائم شیڈول الگ ہے۔ تو راتیں طویل ہیں اور صبح صادق بہت دیر میں جا کر ہوتی ہے، پھر طلوع آفتاب اور زیادہ دیر سے ہوتا ہے، اور ابھی تو یہ سلسلہ آگے جائے گا اور مزید رات بڑی ہوگی۔ اس طرف سے شام کی طرف سے بھی طلوع وہ جو غروب ہے وہ پیچھے آئے گا، دن مزید چھوٹا ہوگا، اور اس جانب سے طلوع ابھی آگے جائے گا، صبح صادق اور آگے جائے گی، یعنی رات نے اور بڑا ہونا ہے۔ تو یہ کس اعتبار سے نیکیوں کا موسم ہے؟ اس واسطے اس موسم میں انسان راحت محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، گرمی کی الجھن سے بچ جاتا ہے، آرام کا دورانیہ اس کا بہت لمبا ہو جاتا ہے، کام کے اوقات کم ہو جاتے ہیں۔ سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہیں، ہر بازار میں دکاندار کہتے ہیں بھائی رات ہو رہی ہے، کام سمیٹو۔ اگر کوئی اس کو کہے کہ بھائی گرمی میں تو 10 بجے تک کام کرتے تھے، اب بھی کرو تو نہیں بیٹھ سکے گا 10 بجے تک، اسے عجیب لگے گا۔ اللہ کا نظام ہے، جب رات ہوتی ہے تو یہ رات ہانکتی بھی ہے انسان کو، چلو بھائی اب گھر جاؤ۔ تو راحت زیادہ ہے، مشقت کم ہے، آرام کا وقت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ سمجھنے والا ہو تو عبادت کا موقع بھی بہت زیادہ ہے اس میں، عبادت اس میں سہل ہے، آسان ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، یہ موسم کیسا عمدہ موسم ہے کہ رات کا قیام مومن کے لیے آسان ہے، اس میں بھئی لمبا سوئے گا، کاش وقت ضائع نہ کریں، ہم سوئیں بھی رات کو، سوئے تو اس کے لیے بات ہے، اور جو نہ سوئے تو اس کے لیے تو گرمی کے بھی 4 اور سردی کے بھی 4 دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ تو رات آرام بھی کر لے، تھکاوٹ بھی دور کر لے، اور تہجد پڑھنا چاہے وہ بھی آسان ہے اس کے لیے۔ گرمی میں ذرا مشکل ہے، اس اعتبار سے مشکل ہے، دیر سے سو رہا ہے جلدی اٹھ رہا ہے، دیر سے آرام کرتا ہے جلدی اٹھ جاتا ہے، اور جب راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو بسا اوقات رات 3:45 بجے کے قریب صبح صادق ہو جاتی ہے، بعض علاقوں میں 3:30 بجے یا اس سے پہلے صبح صادق ہو جاتی ہے، چھوٹی سی رات ہو جاتی ہے بالکل، اور اب صبح صادق کتنا آگے گئی ہوئی ہے۔ تو آرام کرنا بھی آسان ہے، زیادہ وقت ہے، عبادت کرنے کے لیے نشاط بھی زیادہ ہے اس کے اندر، سہولت بھی زیادہ ہے، اگر نوافل پڑھنا چاہے زیادہ سہولت سے پڑھ سکتا ہے، راحت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور تھوڑا اہتمام اس نیکیوں کے موسم میں کرنا بھی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں راحت عطا فرما دی تو اس راحت سے فائدہ بھی تو اٹھائے، اس سے فائدہ بھی اٹھا، اور اس سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھانا یہی ہے کہ کچھ نوافل کا حصہ بڑھائے، اپنے معمولات میں نوافل کا حصہ بڑھائے۔ اور اس موسم کا ایک نفع یہ ہے کہ دن بہت چھوٹا ہو گیا ہے، اب چاہے تو یہ روزے رکھ سکتا ہے، اگر قضا روزے ہیں وہ بھی رکھ سکتا ہے، نفل رکھنا چاہے وہ بھی رکھ سکتا ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات کے ذمے قضا روزے بہت ہوتے ہیں، خواتین ہماری، ان کے روزے عذر میں قضا ہو جاتے ہیں، نماز کی قضا تو نہیں لیکن روزے تو ہیں نا ذمے میں، اب وہ روزے بہت سارے جمع ہو رہے ہیں،
لیکن رکھتی نہیں ہے، سستی ہو جاتی ہے، کون اتنے روزے رکھے گا؟ بعض مرتبہ ایسے راستے لوگ ڈھونڈنے لگتے ہیں، بھئی روزے زیادہ ہو گئے تو معلوم کرتے ہیں فدیہ کیا ہے اس کا، اور لا علمی میں کسی ایسے آدمی سے، کچے آدمی سے، درست عالم تو غلط مسئلہ نہیں بتائے گا، جان بوجھ کر خطا ہو جائے تو الگ بات ہے، کہیں ادھر ادھر سے بس سنا مسئلہ، کسی نے کہہ دیا بھائی روزے رکھ نہیں سکتے تو فدیہ دے دو، تو انہوں نے اٹھا کر فدیہ دے دیا۔ بعد میں کسی درست عالم سے مستند سے پوچھا کہ میں صحت مند آدمی ہوں، میں نے روزے نہیں رکھے، فدیہ دے دیا، وہ کہے گا فدیہ تو گیا اللہ کے پاس، روزے رکھو، اب روزے رکھو، آ جاؤ بھائی لائن میں لگو۔ تو آپ جب تک صحت مند ہیں روزوں کی قضا ہی واجب ہے۔ یہ مسئلہ پوچھنے سے پہلے ایک بات سوچ لیجئے، کہتے جی فدیہ دے سکتے یا نہیں، تو یہ بتائیے آپ معذور ہیں یا صحت مند ہیں؟ آپ کو خود جواب پتہ چل جائے گا، آپ کہیں گے الحمدللہ میں صحت مند آدمی ہوں۔ صحت مند ہیں تو فدیہ معذور کے لیے ہوتا ہے، فدیہ مریض کے لیے ہوتا ہے، بیمار کے لیے ہوتا ہے، بوڑھے اور شیخ فانی کے لیے ہوتا ہے، ایسا آدمی جس کے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں روزہ رکھ نہیں سکتا، برداشت سے باہر ہے اس کے۔ بعض ایسے حضرات آتے ہیں، شوگر کا مرض ہے، بہت زیادہ شوگر ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں برداشت کر سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بعض سانس کے مریض ہوتے ہیں، انہیلر استعمال کرتے ہیں، بار بار انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے اور وہ اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے مریض ہیں، بعضوں کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، یہ بھی بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اگر مرض ہے تو شریعت موجودہ روزوں میں بھی رخصت دے گی اور قضا روزوں میں بھی رخصت دے گی۔ آپ کو ایک بات یاد رکھیں، شریعت مطہرہ آپ کا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہے جتنا زیادہ میں اور آپ اپنا نہیں رکھ سکتے، پہلے اس کا ذہن بنا لیجئے اس بات کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ دین اور شریعت اور مذہب جدید تقاضوں کو کیسے پورا کرے گا، جدید تقاضوں کو آپ سے زیادہ پورا کرے گا۔ یہ آپ نے شریعت کو پڑھا نہیں ہے صاحب، اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا آپ کو حاجت بعد میں پیش آئے گی، شریعت رعایت پہلے پیش کرے گی۔ اگر عذر ہے، بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو موجودہ جو ادا روزے ہیں اس میں بھی رعایت ملے گی، قضا میں بھی رعایت ملے گی۔ اور اگر آپ صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو بھائی پھر فدیہ آپ کے لیے نہیں ہے، صحت مند آدمی کے لیے فدیہ نہیں۔ اور اللہ سے یہی دعا مانگے اللہ صحت مند ہی رکھے۔ کیوں اپنے آپ کو فدیہ والی لائن میں کھڑا کرتے ہیں کہ چلے ہم فدیہ دیں اور ہماری جان چھوٹے، اب ہم روزے نہ رکھیں؟ یہ دعا مانگیں اللہ ہمیشہ روزے رکھوائے اور جو ماضی میں روزے رہ گئے اللہ وہ بھی پورے کرا دے۔ کیا ضرورت بیماروں کی صف میں کھڑے ہونے کی؟ تو یہ فدیہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو صحت مند ہے اس کو روزہ ہی رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی کسی کا روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی کسی کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بھی ایک سلسلہ غلط چلا ہوا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے مرحومین کے روزے رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے، یا مرحومین کی نماز پڑھ لیں، قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے آپ۔ ہمارے پاکستان میں چترال گلگت کی طرف سے کچھ لوگ ایک اشتہار چلانے لگ گئے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی اپنے مرحومین کی قضا نمازیں ہم سے پڑھوائیں۔ کوئی کاروبار ہے، کیسا بزنس سوجا اس آدمی کو؟ پاکستان ہے آخر یہ، جی اپنے مرحومین کی قضا نمازیں پڑھوائیں۔ میں کبھی کبھی سال میں 2-4 مرتبہ رمضان کے آس پاس ہی اشتہار زیادہ گھومتے اس طرح کے کہ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں تو چلیں مرحوم کا بھی خیال آ جائے گا۔ ڈر یہ ہے کہ کہیں آپ کی بھی نہ پڑھنا شروع کر دیں، اپنی بھی پڑھوا لیں آپ۔ یہ ساری دھوکے بازی ہیں۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ نمازوں پر زندہ رکھے، روزے رکھنے پر زندہ رکھے، اللہ نہ اپاہجوں کی صف میں کھڑا کرے، نہ معذور اللہ تعالیٰ بنائے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، اس کا کوئی شرعاً ثبوت نہیں ہے۔ بس ایک ضابطہ عرض کرتا ہوں، یاد رکھ لیں، کام آئے گا۔ خالص بدنی عبادت جس بدن پر اللہ تعالی نے لاگو کی ہے اسے ادا تو وہی کر سکتا ہے، بس خالص بدنی عبادت جس بدن پر لاگو ہوئی ہے
وہ بدنی ادا کر سکتا ہے. اگر وہ نہ رہا، اس نے ادا نہیں کی، مر گیا یا معذور ہو گیا، اب وہ ادا نہیں ہو سکتی، اب فدیہ ہی دیا جا سکتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ روزہ آپ پر تھا، آپ نہیں رکھ سکے، فدیہ ہی دے سکتے ہیں پیچھے والے. یا اللہ نہ کرے آپ اتنے بیمار ہو گئے، اب رکھ نہیں سکتے، زندہ ہیں، تو اب دوسرا کوئی بدن اس کی مشقت نہیں اٹھا سکتا. نماز جس پر لازم ہے وہی پڑھے گا، قضا ہو گئی تب بھی وہی پڑھے گا. اور اگر پڑھنے سے معذور ہو گیا، کوئی اور بدن اس مشقت کو نہیں اٹھا سکتا، اب پیسوں کی صورت میں فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، یا گندم وغیرہ کی شکل میں دیا جا سکتا ہے. بس یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں، کوئی کسی کی قضا نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ غلط ہے. اس میں اشتہار میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے انتہائی مناسب ہدیے پر. قضا نمازیں پڑھوائیں انتہائی مناسب ہدیے پر، یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اپنی نمازیں تو لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی، دوسروں کی کیسے پڑھے گا یہ؟ اور پتہ نہیں بکنگ میں کتنے لوگوں کی نمازیں آ رہی ہوں گی. بھائی ایک آدمی تو نہیں لکھوائے گا کہ میرے مرحومین کی پڑھ لیں، 100 آدمی لکھوا دیں، 1000 لکھوا دیں، پڑھ لے گا یہ نمازیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکے کا چکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنی قضا نماز، اپنا قضا روزہ خود ادا کر سکتے ہیں. اور اگر حیثیت نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا، بیمار ہو گیا ہے یا انتقال کر گیا ہے، تو اب فدیے والا آپشن ہے، اس کے علاوہ فدیہ نہیں. اگر دے دیا تو وہ نمازوں کا بدل نہیں بنے گا، فدیہ نمازوں کا بدل نہیں بنے گا. تو روزے رہ گئے ہیں بہترین موسم سردیوں کا، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری بہترین موسم ہے. چھوٹے دن اور ٹھنڈے دن، راحت والے وقت. دیر سے آپ سحری ختم کریں اور بہت جلدی روزہ کھول لیں. کتنے چھوٹے چھوٹے سے دن ہیں، نہ زیادہ پیاس کی مشقت، نہ بھوک کی تکلیف. اگر روزے ہیں تو ذہن بنائیں سردیاں آنے سے پہلے میں نے اس سال اپنے اتنے روزے تو ضرور رکھنے. ہمارے حضرت والا ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے سردی کے زمانے میں ایک دن روزہ چھوڑے، ایک دن رکھے، ایک دن چھوڑے، ایک دن رکھے، پتہ بھی نہیں چلے گا کتنے سالوں کے روزے ایک سیزن میں نکل جائیں گے. کوئی آپ سے روزہ ٹوٹ گیا، لا علمی میں غفلت ہو گئی، روزوں میں مسئلے نہیں پتہ تھے، روزے خراب ہو گئے. اللہ نہ کرے کسی گناہ کی وجہ سے روزے ٹوٹ گئے، ناسمجھی میں نوجوانوں سے، بچوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، تو آئیے اس کو قضا کر لیجئے، بہترین موقع ہے. اور حصول تقوی کا روزہ بہترین ذریعہ بھی ہے، دل کی پاکیزگی اور طہارت کا بہترین راستہ بھی ہے. حساب لگائیں میں نے کتنے نوعمری میں، نوجوانی میں، بلوغت کے بعد کتنے روزے خراب کیے ہوں گے، کتنے چھوڑے ہوں گے، کتنے ٹوٹے ہوں گے، کتنے توڑ دیے ہوں گے. ناسمجھی سے کھا لیا، پی لیا، کوئی گناہ کر لیا، کوئی غلط بات پیش آ گئی، روزہ چھوٹ گیا، سستی سے رکھا نہیں. حساب لگائیں، سردی کے موسم سے فائدہ اٹھائیں، یہ روزے رکھنا شروع کریں. خوش قسمت آدمی ہے اللہ تعالی کے پاس جانے سے پہلے اللہ اس کا حساب بے باک فرما دے. خوش قسمت آدمی ہے، نمازیں پوری ہوں، روزے پورے ہوں، لین دین صاف ہو، کسی کا دینا نہیں، کسی سے لینا نہیں، ساری چیزیں درست ہوں، اللہ کے پاس جائے تو ہلکا پھلکا جائے. یہ مرنا اچھا مرنا ہے یا نہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ موت سے بہت ڈر لگتا ہے، حالانکہ ہر مومن جانتا ہے کہ میں یہاں سے اچھی جگہ جا رہا ہوں. آپ کہیں گے کون سی اچھی جگہ جا رہے ہیں؟ بھئی یہاں بندوں کے پاس ہے، وہاں رب کے پاس جا رہے ہیں، اچھی جگہ جا رہے ہیں نا. لیکن پھر بھی ڈر کیوں لگتا ہے؟ اب مجدد تھانوی تھے، حکیم الامت حضرت عجیب بوادی، فرمایا اس لیے ڈر لگتا ہے وہاں جانے کی تیاری نہیں ہے، نمازیں پوری نہیں، روزے پورے نہیں، لین دین صاف نہیں، لوگوں کا لیا ہے تو دیا نہیں، وراثت کے معاملات صاف نہیں کیے، معاملات درست نہیں کیے. اب اس کو پتا ہے جاتے ہی مار پڑے گی، بھائی یہ کیسے راضی ہوگا جانے پر؟ تو حضرت نے لکھا موت کا ڈر نہیں ہے. مومن جو یہ کہا جاتا ہے نا موت سے نہیں ڈرتا، واقعی مومن موت سے نہیں ڈرتا. یہی تو ایک قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی. پھر ڈر کس بات کا ہے؟ کہا ڈر اپنے حساب کا ہے. واقعی دل کو لگنے والی بات ہے. ڈر وہ نہیں ہے، وہ تو اس کو پتا ہے جانا ہے. روح زمین پر اس سے زیادہ پختہ ایمان موت کا کسی اور کا، مسلمان سے زیادہ پختہ ایمان ہے کسی کا بھی نہیں، ڈرتا بھی نہیں ہے.
حضرت نے لکھا ہے موت سے نہیں ڈرتا، اپنے معاملات کی خرابی سے ڈرتا ہے، حساب و کتاب سے ڈرتا ہے۔ اسے معلوم ہے نہ نمازیں پوری، نہ روزے پورے، نہ قرض ادا، نہ لین دین صحیح، نہ اعمال میرے اچھے، اگر مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا، قبر میں پھنس جاؤں گا۔ فرمایا اس سے ڈرتا ہے یہ، اور واقعی یہی بات ہے۔ خوش قسمت ہے موت سے پہلے جس کا حساب بے باک ہو جائے، نمازیں خود پوری کر لے، روزے خود رکھ لے، لین دین خود صاف کر لے، جس کا حق ہے وہ ادا کر دے۔ دیکھو کیسی عمدہ پھولوں جیسی زندگی ہوگی، اور کتنی مبارک اللہ موت عطا فرمائیں گے۔ ڈر اسی بات کا ہے، نماز پوری نہیں، روزہ پورا نہیں، لین دین صحیح نہیں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی، تو ظاہر جانے سے ڈر لگے گا، اور جس کے اندر کمی ہے اس سے زیادہ جانتا کون ہوگا؟ ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے نا، تو اس لیے اس کا ڈر ہے۔ اس لیے بھائی اپنی فکر خود کر لے۔ سردیوں کا موسم نیکیوں کا موسم ہے، ماضی کا حساب بے باک کرنے کا موسم ہے۔ روزے رکھنا آسان ہے، ایک دن چھوڑیں ایک دن رکھیں، ایک دن چھوڑیں ایک دن رکھیں۔ میں نے بعض حضرات کو دیکھا انہوں نے قضا روزے سردیوں میں رکھنا شروع کیے، تو ان کو روزوں میں اتنا مزہ آیا وہ سال میں اکثر روزے رکھنے لگ گئے۔ بھائی روزے میں تو بڑا مزہ ہے، لطف ہے اس کے روزے کے اندر بڑی برکت اور قبولیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، پاکیزگی کا، طہارت کا، حصول تقوی کا ذریعہ ہے۔ تو اس ٹھنڈے موسم میں روزے رکھ کر اپنا حساب صاف کیجیے۔ آسان روزے ہیں، بالکل ٹھنڈے روزے ہیں، عبادت کرنا آسان ہے، آرام کرنے کے لیے وقت زیادہ ہے، راتیں طویل ہیں، نوافل کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسعت اور گنجائش زیادہ عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کے اس بدلتے ہوئے موسم سے اللہ نے اب راتیں بڑی کر دیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، مزید چھوٹے ہو جائیں گے، موسم ابھی اور بہت ٹھنڈا ہونا ہے اور اچھا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنی راحت کا سامان پیدا فرما دیا ہے، اس راحت کو راحت اخروی کے حصول کا ذریعہ بنائے، نیکیوں کے حاصل کرنے کا، اجر کمانے کا ذریعہ بنائے۔ خاص طور پر رات کی عبادت اور دن کا روزہ، رات کی عبادت دن کا روزہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ زیادہ نفل رکھیں، لیکن قضا روزے آج کل اکثر لوگوں کے ذمے ہیں، کافی سارے نوجوانوں کے ذمے ہیں۔ ماضی میں آج پابندی سے رکھتا ہے، ماضی میں روزے نہیں رکھے تھے، چھوڑے ہوئے ہیں، توڑے ہوئے ہیں، ان سب کا حساب کرے، انہیں رکھنا شروع کرے۔ یہ 4 مہینے بہترین مہینے، نومبر سے لے کر فروری تک کے جو مہینے بہترین عبادت کا موسم ہے، سہولت کے ساتھ سارے کام کر سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائے، اپنے نوافل کی ادائیگی کا، تہجد کی ادائیگی کا، قضا نمازوں کی ادائیگی کا، دن میں جو چھوٹا سا دن اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا، اسے روزوں کی ادائیگی کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ موسم بھی راحت والا ہے، اور اس موسم میں اگر اس نے فائدہ اٹھا لیا تو اخروی راحت کے حصول کا باعث بھی بن جائے گا۔